کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہماری براہ راست نشریات دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کی سکرین پر ہے۔ اب بات کریں گے ماں بچہ صحت پروگرام کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام مشکلات سے دوچار، 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین پریشان۔ حکومت پنجاب کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے بنیادی مرکز صحت میں کام بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد ماں بچہ صحت پروگرام مشکلات سے دوچار، 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین سراپا احتجاج۔ حکومت پنجاب کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے بنیادی مرکز صحت میں کام بند کرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ جی عزادار، آگاہ کیجیے گا۔ ماں بچہ صحت پروگرام میں تعینات ملازمین کو 5 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی، اور ایسے میں ماں بچہ صحت پروگرام میں تعینات ملازمین خاصے پریشان ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے کے سبب نوبت وہ فاقہ کشی تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ LHV موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کون کون سے ملازمین شامل ہیں جن کی تنخواہیں؟ جی السلام علیکم سر، ہمارے اس میں پروگرام میں RMSH میں 5000 تقریباً امپلائی ہے۔ پورے پنجاب بھر میں یہ امپلائی کام کریں BHUs پہ، جو 24/7 ماں اور بچے کی صحت کی نگہداشت کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے یہ 6واں سال جا رہا ہے۔ ہمیں ہر 1 سال کے بعد، جون کے بعد ہمیں یہی کمپلیکیشنز، یہی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں 6 ماہ کی متواتر 6 ماہ کی سیلریز روک لی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ PC1 اپروو ہوگا پھر آپ کو 6 ماہ کی سیلریز آئیں گی، اور لاسٹ ٹائم تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ 6 ماہ تک بغیر سیلریز کے BHUs پر بیٹھے ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا بیٹھنے کو؟ آپ کا جب اپروو نہیں ہوا تھا آپ گھروں میں کیوں نہیں جا کے بیٹھ گئے؟ یہ ہم جب لاہور گئے تو وہاں سے ہمیں افسران بالا نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ کیوں بیٹھے رہے ہیں۔ تو اب ہم 5 ماہ ہو گئے، تو افسران بالا سے یہی کویسچن ہے کہ اب بھی ہمیں بتا دیں کہ اب ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے، جو 5 ماہ سے سیلریز نہیں آئیں تو بعد میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ بیٹھ جائیں۔ تو اگر ہماری 5 ماہ کی سیلریز فوراً ریلیز کی جائیں، ٹھیک ہے، ہمیں ریگولر کیا جائے۔ 6 سال سے ہم ویران BHUs کو آباد کر کے بیٹھے ہیں، جہاں نہ ٹریفک جاتی ہے، نہ کوئی پرندے پر نہیں مارتے تھے، ہم نے ان کو آباد کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ماں کو سیف ڈیلیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری سیلریز ہمیں دیں، اور ہمیں ریگولر۔ کون سے ملازمین شامل ہیں سر اس میں ہیں LHVs، آیاز اور سیکیورٹی گارڈ، اور یہ ٹوٹل 5 سے 6 ہزار ہیں۔ 5 سے 6 ہزار جو ملازمین کی تعداد بنتی ہے، جس میں LHV شامل ہیں، آیا شامل ہیں، اور سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں، جنہیں تنخواہیں ابھی تک بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان کہتے ہیں کہ 3 سال میں یونیورسٹی سے نکالے گئے تمام ملازمین کے کیسز پنجاب حکومت کی ریگولیشن پالیسی کے تحت حل کیے جائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی، ایشیا کی سب سے بڑی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 3 سال بعد ڈاکٹر اقرار نے چارج سنبھالا ہے بطور وائس چانسلر، اور ایک طویل سٹرگل تھی کیونکہ کورٹ میں ان کی طرف سے ریٹ پٹیشن دائر تھی، اور یہ درخواست تھی کہ چونکہ میرٹ پر یہ پہلے نمبر پر تھے، سرچ کمیٹی کی طرف سے ان کو پہلے نمبر پر رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تیسرے نمبر پر ڈاکٹر محمد اشرف کو وائس چانسلر تعینات کیا گیا تھا۔ 3 سال کی سٹرگل کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں حکومت کی طرف سے ڈاکٹر اقرار کو بطور وائس چانسلر تعینات کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اقرار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ 3 سال ایک طویل سٹرگل کے بعد آپ نے دوبارہ بطور وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی چارج سنبھالا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس 3 سال میں ادارہ کتنا نقصان ہوا ہے؟ کیونکہ جب اداروں کے سربراہان کے حوالے سے عدالتوں میں معاملات ہوں تو یقینی طور پر ادارے سفر ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں ادارے نے کیا کیا سفر کیا؟ میرے نزدیک ادارہ جو ہے وہ یقیناً اس نقصان میں سے گزرا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر بھی میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ سچائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ میں مشکور ہوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا، جہاں سے مجھے انصاف ملا ہے، اور میں صوبائی حکومت کا بھی بہت مشکور ہوں، چیف منسٹر صاحب اور گورنر صاحب کا، کہ انہوں نے جو اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہے اس کو قبول کیا ہے۔ اچھا سر، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں اس دوران کافی وائس چانسلر کی تبدیلیاں بھی ہوئیں 3 سال کے دوران، کچھ ملازمین کو 400 سے زائد ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا، سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی کے ملازمین کی تنخواہیں 2 سال سے رکی رہیں، ان معاملات کو کس طرح سے حل کریں گے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی بدقسمتی کا ایک نمونہ ہے
کہ سارے پاکستانی شہری ہیں اور وہ ایک قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں. یونیورسٹی بھی ایک پنجاب اسمبلی کا بنایا ہوا یونیورسٹی ایکٹ ہے جو 1973 میں پاس ہوا تھا جس کے تحت چل رہی ہے. اسی پنجاب اسمبلی نے 2018 میں ایک قانون بنایا جس کا ٹائٹل ہے ریگولرائزیشن آف ایڈ ہاک اینڈ کانٹریکٹ امپلائیز. اس کے مطابق جو بھی ملازم پاکستانی شہری اس کی دی ہوئی شرائط کو پورا کرتا ہے اس کو حق ہے کہ یونیورسٹی میں مستقل طور پہ تعینات ہو اور اپنا کام کرے. یہ جو ہوا ہے ایک المیہ مجھے اس کا بہت افسوس ہے. اس کے کوئی ایک ٹھیک ہے آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے, مہنگائی کی بات کریں گے. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی. چینی, دالیں, گھی, ہر چیز عام عوام کی پہنچ سے دور. آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر رانا محمد نوید مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے. وہ کہتے ہیں حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے. جی بالکل, آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے فضیل احمد سے. جی فضیل, آگاہ کیجیے گا. بالکل, بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جہاں عام عوام پریشان ہے وہیں پر کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہے. تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دن بدن حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. حالانکہ عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے بہت دعوے کیے گئے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا, لیکن جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں تو اب حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. عوام کو ہر چیز جو ضروری اشیاء ہیں وہ ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر رانا محمد نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی رانا صاحب بتائیے گا, مہنگائی کے حوالے سے جہاں عوام پریشان ہے وہیں کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی شدید رد عمل ظاہر کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ مہنگائی کی وجہ سے کیا کاروبار پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی 41 کا بہت شکریہ کہ یہ ہمیشہ ہی غریب عوام کی آواز بلند کرتی ہے. یہ فضیل بھائی آج کی بات نہیں ہے. جس دن سے عمران خان صاحب آئے ہیں وعدے تو انہوں نے بہت بڑے کیے تھے, لیکن آج تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ الیکٹرانک کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہے. ہر آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. ہمیں چیز نہیں ملتی. آج ایک چیز کا ہم ریٹ کرتے ہیں تو کل ہم دوبارہ دوسرے دن لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آج ریٹ ان کا دوبارہ زیادہ ہو گیا ہے. ہم پچھلے اپنے کسٹمر کو بھی ڈیل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم آگے سے ہمیں چیز نہیں ملتی. اور دوسرا جو آٹا ہے, آٹا بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. دالیں ہیں, دالیں بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹور میں جاؤ ادھر سے آسانی سے مل جائیں گی, ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی کچھ نہیں ملتا. اس لیے ہم حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس غریب عوام کے لیے کچھ سوچیں اور غریب عوام کا خیال کریں. غریب عوام کو اس طریقے سے نہ ماریں کہ وہ روٹی کی وجہ سے ہی مر جائیں. جی بالکل, یہ یہ بات کے لیے جنگ کے لاری اڈے پہ ترقیاتی کام نہ شروع ہو سکے. لاری اڈے پہ مسافر خانہ نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سردیوں کے آمد کے بعد مسافروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے جلد مسافر خانے کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا. بیورو چیف جنگ وسیم احمد اپڈیٹ کریں گے. جانب سے جھنگ کے لاڑی اڈا پر کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. یہاں پر جھنگ کے لاڑی اڈا پر مسافر خانہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ واش رومز یہاں پر دستیاب نہیں ہے, جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسافر یہاں پر آتے ہیں دیگر شہروں سے ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹر اور مسافر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا. جی بتائیے گا کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو, کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں, اس حوالے سے ضلع انتظامیہ نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایک تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. عورتیں آتی ہیں, مرد آتے ہیں باہر سے, دوسرے ضلعوں سے آتے ہیں, وہ جنگ میں آگے کہتے ہیں کہ یار یہ جنگ ہے یا کوئی قصبے میں ہم آ گئے ہیں. اور نہ واش روم ہے. کسی کو سواری کو مسئلہ بنے تو وہ واش روم جانے کے لیے ہم اسے کہیں مسجد میں جاؤ تو ہمیں شرم آتی ہے کہ مسجد کا کہنے کے لیے. بالکل, جتنے بھی ٹرانسپورٹرز یہاں پر موجود ہیں اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. بھائی آپ بتائیے گا, حکومت کو ضلع انتظامیہ کو کہا نہیں ہے اس حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے؟ جتنی باری آخیا وہ تو سمجھے نہیں نا. سانو جڑا ایم این اے جڑا اتوں کی عورت ہے نا وہ سانو نظر ہی نہیں آتی. تے ایم پی اے صاحب اپنے دورے بدن کدی کدائی تو کدی کدائی نہ انہوں اتنا سینس ہے بس اڈے باہر کڈن, اڈے لاری دے وچ لے کے آدھے
تے وہ جناب کہ انتظام بناویں کو سڑکاں بناویں کو چھڑکا کراویں نہ مسلی آدھے گند چاویں نہ جھاڑو ماریں ٹیکس وصول کرتے ہیں ٹیکس 100 روپیہ گڈی دا لیندے وڈی دا تے 50 روپے لیندے چھوٹی دا یہ زیادتی ہے ہر انسان نال زیادتی ہے جڑی بالکل جتنے بھی ٹرانسپورٹر اور مسافر یہاں پر موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام جو بس اڈے ہیں ان کو شہر سے باہر لاری اڈا پر شفٹ تو کر دیا گیا لیکن اس حوالے سے انتظامات کسی قسم کے نہیں کیے گئے ٹیکس جو ہے وہ پراپر وصول کیا جا رہا ہے آپ کا شکریہ برطانیہ کی برمنگھم سٹی کونسل کی جانب سے ٹوبا میونسپل کمیٹی کے تحفے میں دی گئی گاڑی تباہ ہو گئی صفائی کے لیے دی گئی گاڑی کئی سال سے میونسپل کمیٹی کے ہاتھے میں کھڑی ہے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف وقار گھمن سے جی آگاہ کیجیے گا سٹی کونسل نے ٹوبا ٹیک سنگھ ٹی ایم اے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو چند سال قبل یہ گاڑی گفٹ دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے اس گاڑی کی مدد سے شہر سے کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کیا جانا تھا اور اس کے بعد جو ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں پر اس کو پھینکا جانا تھا لیکن کافی عرصے سے یہ گاڑی جو ہے اس وقت یہاں پر خراب حالت میں پڑی ہوئی ہے اس کے جو ٹائر ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اس کا جو انجن ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور اس کو کسی بھی استعمال میں نہیں لایا جا رہا یہ شیڈلے جو شہر ہے برمنگھم کا برطانیہ کا وہاں کے لوگوں نے ٹوبا ٹیک سنگھ کی عوام کو یہ گفٹ کیا تھا لیکن تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اور موجودہ جو تحصیل میونسپل کمیٹی ہے اس کی جانب سے کبھی بھی اس کو مرمت نہیں کروایا گیا دوبارہ اور اس کو شہر کے بہتری کے لیے صفائی کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے یہ ایک کروڑوں مالیت کی جو گفٹ دیا گیا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ کی عوام کو وہ خراب حالت میں پڑا ہوا ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چنیور اسموگ کے دہانے پر سرکاری ادارے ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کرنے میں غیر سنجیدہ کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے جلایا جانے لگا کاشتکار بھی فصلوں کی باقیات کو جلانے سے باز نہ آئے ماحول تعفن زدہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے بابر منیر سے بات کریں گے بابر ضلع انتظامیہ کیوں نہیں روک پا رہی بالکل جی دھان کے مڈوں یا کسی بھی قسم کے کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے پر حکومت پنجاب کی جانب سے پابندی جو ہے وہ عائد کی ہوئی ہے جس پر ضلع انتظامیہ چنیوٹ عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے فیصل آباد بائی پاس روڈ اور جھنگ روڈ بائی پاس روڈ پر مختلف جگہوں پر نہ صرف دھان کے مڈوں کو کاشتکاروں کی جانب سے آگ لگائی گئی ہے بلکہ میونسپل کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں جو ورکر ہیں وہاں پر جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جاتا ہے اسے جو ہے وہ یہاں پر گرایا گیا اور اس کو پھر گرانے کے بعد جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے جس سے جو ہے وہ دھواں اٹھ رہا ہے وہیں پر فضا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے اور گردونواں کی جو آبادیاں ہیں وہاں پر رہنے والے جو مکین ہیں وہ بھی شدید پریشان نظر آ رہے ہیں دھواں جو ہے وہ اس وقت ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی یہ مین روڈ ہے جس کی وجہ سے بڑھتے ہوئے دھوئیں کے باعث روڈ پر حادثات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں وہیں پر جو حکومت پنجاب کی جانب سے کسی بھی قسم کو چیز کو جلانے پر جو پابندی لگائی گئی تھی چونکہ کسی بھی چیز کو آگ لگانے سے جو اٹھنے والا دھواں ہے وہ اسموگ کا باعث بنتا ہے روز بروز موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے جس کے باعث رات کے وقت اور صبح کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ اسموگ کے گہرے بادل جو ہیں وہ چھا جاتے ہیں تاہم ضلع انتظامیہ جو کوڑا کرکٹ کو آگ لگا رہی ہے وہیں پر دھان کے مڈوں اور فصلوں کی باقیات کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے اور اس طرح ضلع انتظامیہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر نظر آتی ہے جس سے ماحول جو ہے وہ تعفن زدہ ہو رہا ہے شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن جگہوں پر اس طرح کوڑا کرکٹ کو آگ لگائی جا رہی ہے کھلے عام دفعہ 144 کی بابر منیر آپ نے اپڈیٹ کیا تفصیلاً شکریہ آپ کا ابھی ٹڈی دل کا خطرہ ٹلا ہے تو کسانوں کے ایک اور تشویش نے گھیر لیا گاجر بوٹی نامی جڑی بوٹی فصلوں کو تباہ کرنے لگی بھارت سے آنے والا فال آرم ورم نامی کیڑا بھی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے محکمہ زراعت کی ٹریننگ میں زرعی افسران اور کسانوں کو وارننگ جاری کر دی گئی مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے جی رحمان آگاہ کیجیے گا بالکل ایگریکلچر ایکسٹینشن اور پیسٹ وارننگ کے زیر اہتمام آج آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جہاں پر گاجر بوٹی اور فال آرمی ورم کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے کہ یہاں پر یہ کس طرح سے فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کا اس حوالے سے کیا رول ہوگا اور یہ کسانوں کو آگاہی دی جائے گی کہ یہاں پر اس سے کیسے تدارک ماننا کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹر زراعت توسیع موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جو صاحب بتائیے گا اس حوالے سے کیا جو تجاویز ہے وہ دی جا رہی ہیں ٹریننگ آج ہم نے جو دونوں ہمارے محکمے ہیں محکمہ زراعت توسیع اور پیسٹ وارننگ کے آفیسرز کو یہاں بلایا ہے اسلام آباد سے کیبی کی ٹیم آئی ہے دو جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہیں ایک پارتھینیم جن کو ہم گاجر بوٹی کہتے ہیں اور دوسرا فال آرمی ورم جو ایک نیا کیڑا خاص کر مکئی کی فصل کا آیا
आपको पता है कि आप सड़क के किनारे चलें, आप माइनस के साथ साथ चलें, आप चिनोट जाएं, आप किसी और जगह पर जाएं, आपको गाजर बूटी नज़र आती है हर खेत में। और अब ये गाजर बूटी इतनी ज़्यादा फैल गई है ये मतलब माइनर से या सड़कों से खेतों में दाखिल हो गई, खासकर कमाल की फसल में दाखिल हो गई है। और ये जो इसका एक पौधा होता है, इसका 5,000 से लेकर 25,000 तक बीज होता है। तो अंदाज़ा लगाएं कि एक पौधे से 25,000 पौधे बन जाते हैं। ये अभी हमारे जो काश्तकार है, जो हमारी जनरल पब्लिक है, उसको अवेयरनेस नहीं है। आज का जो सेमिनार है, इसने अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है कि पार्थीनियम की अफजाइश कैसे होती है, इसको हमने कैसे रोकना है, इसके फिजिकल तरीके कंट्रोल के क्या हैं, इसके केमिकल तरीके कंट्रोल के क्या हैं, इसके बायोलॉजिकल तरीके क्या हैं। जो हमारी कैबी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हमारे दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बताया कि इसका हमने कंट्रोल कैसे करना है। ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी तरीके से एक नया कीड़ा आया, फॉल आर्मी वर्म। ये कीड़ा मतलब इंडिया में पाया जाता था, हमारे मुल्क में नहीं था, लेकिन जो पिछले साल से इसकी यहाँ पर मौजूदगी पाई गई है। और ये खासकर हमारी जो मकई की फसल है, कॉर्न की फसल, उसको डैमेज कर रहा है, उसके फ्रूट को डैमेज कर रहा है। उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको चिन्योट लिए चलेंगे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जिला सदर अंजुमन ताजिरान हाजी जमील फखरी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हम यहाँ महफिल इकट्ठी हुई है, उनको खराज तहसीन पेश करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि अभी आप सोच रहे हैं कि फ्रांस का बाइकाट करें कि ना करें, और ये सोचने की बात नहीं है। ये मसलियतें होती हैं कारोबार पर, ये मसलियत होती हैं और बाकी चीजों पर, गैरत पर और मजहब पर मसलियत नहीं होती। इसके लिए तमाम देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, अहल तशय्युद तमाम लोगों का एक इत्तफाक है कि फ्रांस से बाइकाट किया जाए, उनके सफीर को यहां से भेजा जाए। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने पूरे पाकिस्तान में यह ऐलान कर दिया है तमाम ताजरों को कि कोई फ्रांस की चीज ना खरीदे, ना बेचे, ना मंगवाए। मैं अवामुन्नास से, अपने शहर की गयूर अवाम से ये अपील करता हूं कि फ्रांस से आने वाली कोई चीज ना खरीदी जाए, उनका माशी तबाह बर्बाद उनको किया जाए। और आखिरी बात ये कि यहां मिल बैठकर कोई हमारा यह हक अदा नहीं हुआ, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हक अदा नहीं किया। जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझ पर, आप पर, पूरी उम्मत में मेहरबानियां हैं, ये वो इमामुल अंबिया हैं कि जो सारी सारी रात अल्लाह से रोते रहे और हमारे लिए खैरें मांगते रहे। और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते। पूरा पाकिस्तान इस एहतजाज में गम गुस्से का इजहार कर रहा है कि खुदारा हम सड़कों पे आके चीजें तोड़ें, हम सड़कों पे आके किसी को मुर्दाबाद जिंदाबाद कहें, ये बात ठीक नहीं है। हुकूमत वक्त होश के नाखून ले, फौरी तौर पर फ्रांस को इससे बड़ा जवाब दिया जाए। हाजी जमील फखरी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। फैसलाबाद दीवान सनअत व तिजारत में बेल्जियम बिजनेस कॉन्टेक्ट के आलमी दिन की मुनासबत से बिजनेस कैटलॉग नुमाइश लगाई गई है। When we go into a question answer session. Presently, it is a moment of great satisfaction for me and my team to be present here with you this morning. Faisalabad is a vibrant and dynamic industrial hub of Pakistan and home to its textile sector. Your city's contribution to the country's economy and its exports is remarkable. My office and our embassy is therefore particularly keen to develop long-lasting links with the entrepreneurs and industrialists of this city who are, I am sure, also members of the Faisalabad Chamber of Commerce and Industry. Today's meeting, after 3 years, characterizes the ever-expanding economic relations between Belgium and Pakistan. Belgium is at the geographical heart of the European Union and its member states, and is therefore no surprise that it is the capital of Europe. I would like to say a few things about Belgium. The Belgian productivity is amongst the highest in the world. Originality, creativity and high-value technology have enabled Belgium to develop its production structures. The feature that characterizes the Belgian economy is this astounding urge to export. Foreign trade is a key factor in Belgium's economic development.
Although it only represents 0.2% of the world's population, yet it accounts for almost 2.4% of world exports, making it the 11th largest exporter of goods worldwide and the 13th largest exporter of services in the world. The ratio of Belgium's exports to GDP is a significant 85%, higher than UK, France and Germany. It is also the 14th largest importer of goods, accounting for 2.2% of world imports, and is ranked 12th in import of services. Some of this tiny country, whose population is about 10.5 million people, probably less than Lahore. Yes. One of these tiny countries' merits include number 1 in the world for the export of diamonds, polyethylene and carpets, number 2 for the export of pharmaceuticals, chemicals, vegetables, fibers, chocolate and margarine, number 3 for glass, number 4 for eggs, drinks and vehicles, although there is no Belgian brand, but it manufactures and assembles vehicles of all brands. Number 5 for sugar and photographic products. An overview of Pakistan-Belgium bilateral trade shows a steady increase year on year, with the balance of trade more or less equally distributed. वेलकम बैक। गोजरा में मारूफ समाजी शख्सियत सहाफ़ी पारस अहमद शेख की दावत वलीमा की तकरीब, MNA खालिद बड़ाई समेत मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद में शिरकत की। गोजरा में मारूफ समाजी शख्सियत सहाफ़ी पारस अहमद शेख की दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MNA खालिद बड़ाइश, तहसील प्रेस क्लब के सदर गुलजार अहमद बेग ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद सादिक, राना हमाद, सहाफ़ी और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने नौबहाता जोड़े को नई जिंदगी की मुबारकबाद दी। सर्दियों में फलों की दुनिया पर राज करने वाला कीनो मार्केट में आने को तैयार। विटामिन सी और कुव्वते मुदाफ़त से भरपूर कीनो के बागात भी इस वक्त फलों से लदे पड़े हैं। इस बार फसल कैसी रही, ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम में फलों की दुनिया पर बादशाहत होगी इस किन्नू की। इस बार किन्नू की फसल कैसी रहने वाली है, माहिरीन के इसके बारे में राय क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट इसको इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना ज़रूरी समझते हैं, आपको ये सब दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा इस रिपोर्ट में। कीनू का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। सर्दी की धूप में बैठकर रसीले कीनू खाना किसे पसंद नहीं। गहरे सब्ज रंग के पत्तों वाले दरख्त पर लगे ये जर्दी माइल कीनू कुदरत के कैनवस पर हसीन मंजरकशी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता बरस मुल्क में कीनू की पैदावार 3,75,000 टन रही, जबकि इस साल 4 लाख टन पैदावार की उम्मीद है। पाकिस्तान में जो ये लगाया जा रहा है, ये सरगोदा, बलवाल, टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद, साहिवाल इन एरियाज़ में लगाया जा रहा है। तो जो इस साल हमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रॉप जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रॉप बेहतर रहेगी। और लास्ट ईयर जो है वो 3,75,000 जो टन है हमने जो वो इसकी एक्सपोर्ट की है, जिससे हमने $210 मिलियन जो है वो हमने इसका ज़ाहिर मुबादला हमने कमाया है। कुदरत ने कीनू को खास जायके के साथ तिब्बी फवायद से भी नवाजा है। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ तो आपने सुन ही लिया, अब ये भी सुन लें कि ग़ज़ाई माहिरीन का कीनू की इफ़ादियत के मुतालिक क्या कहना है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे विटामिन सी टॉप में रैंक करता है, और जितनी भी सिट्रस फैमिली है वो आपको विटामिन सी सबसे ज़्यादा देती है। तो जितना विटामिन सी आप ले रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी आप बढ़ा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक कीनू दिसंबर के शुरू में मंडियों तक पहुंचेगा, जबकि मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा। किन्नू के दीवानों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार किन्नू की फसल पहले से भी बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है, और अपनी मिसाल आप ये किन्नू देखकर यकीनी तौर पर आपके मुंह में भी पानी जरूर आ रहा होगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जुल्करन ताहिर, फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।